جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يقوم وله السمع والبصر أو مكرهم إليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا يقتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لے لیا خدا نے میثاق نبیوں سے کہ جب بھی ہمارے پاس لایا میں کتاب اور حکمت سے آیا تمہارے پاس رسول ترجمہ کرنے والا اس چیز کی تمہارے ساتھ ہے یقیناً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد یقیناً کرو گے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور لے لیا اس پر ہمارے عہد کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا آج پھر گواہ ہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پھر جو منہ موڑ لے اس کے بعد یہی لوگ فاسق ہیں کیا غیر دین خدا کو چاہتے ہیں اور اس کے لیے تسلیم کیا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خوشی خوشی اور فراحت سے اور اسی کی طرف ان کو واپس کیا جا رہا ہے ہو گیا ہم ایمان لایا اللہ پر جو کچھ نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر ان کی ذریت پر اور جو کچھ آیا موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان اور ہم اس کے لیے تسلیم کرنے والے ہیں اور جو چاہنے لگے اسلام کے علاوہ دین کو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے اور والوں میں سے ہے کیونکہ ہدایت کرتا ہے اللہ قوم کی جنہوں نے کفر اختیار کیا اپنے ان کی ایمان کے بعد اور انہوں نے شہادت دی کہ رسول حق ہیں ان کے پاس واضح باتیں آئیں اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم قوم کو وہ لوگ ان کی جزا یقیناً ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی ہمیشہ اس میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور اصلاح کی یقیناً اللہ غفور رحیم ہے یقیناً جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان کے بعد سے زیادہ کر لیا کفر کو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ لوگ گمراہ ہیں یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور مر گیا اور وہ کافر ہیں ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کے سونا نہیں قبول ہوگا اگر وہ فدیہ دیں اس کا وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آزاد علیم ہے اور ان کے لیے مددگار نہیں ہے کام ہم کرنے لگتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کام کا خدا سے کیا تعلق ہے اور کبھی حالات یہ ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کا تعلق خدا سے پیدا ہو چکا ہے انبیاء کرام کے جو جن کے اور ہمارے درمیان ایک واضح فرق
سادہ سا یہ ہے کہ کم سے کم ہماری زندگانی کی شوق اس زندگانی کی باتوں کی طرف زیادہ اور ہمارا ذہن اس میں زیادہ لگا ہوا ہے. انبیاء اس کے برخلاف جو کہ ہمیں بھی ایمان ہے کہ مرنا ہے اور اس کے بعد کی باتیں ہیں وہ ان کا ذہن اس کی طرف اسی طریقے سے ہوشیار رہتا ہے, آمادہ رہتا ہے, خیال کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ہم روزانہ کے امور کو خیال کرتے رہتے ہیں. دونوں بات ایک ہی ہے, ہمیں بھی وہی ایمان ہے, انہیں بھی وہی ایمان ہے, لیکن ہمارا ایمان اس وقت ہے جب کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں یا خیال کریں. تو ان کا ایمان اس طریقے سے جیسے کہ ہم روز کے مسئلے میں ابھی انتظار میں ہے کہ ٹیکسی آئے گی اور جانا ہے, یہ ابھی حاضر دماغ ہے. ہم نے اخروی کوئی جب سوال کرے گا تو ہم کہیں گے ہاں اس کو بولو. کہ انبیاء ان چیزوں کو اس قدر حاضر سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنی زندگانی کی امور کو حاضر سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, جو سختی کی گئی, لیکن اس امر سے نہیں ہٹے. زندگانی میں سخت اس کے مقابلہ کیا. ویسے ہی کہ جیسے ہم و آپ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں, لیکن روزانہ کی زندگی کے جو ہمارے امور ہیں اس کے مقابلے میں سخت مقابلہ کرتے ہیں. اگر ہمارے کاروبار میں خرابی ہو کتنے پریشان ہوتے ہیں, ہمارا مکان خطرے میں ہو کس قدر بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بیماری ہو, کھانے کی تکلیف ہو, کوئی چیز ایک معمولی سی ملنا بازار میں بند ہو جائے, کتنی بھاگ دوڑ سخت کرتے ہیں. جو ہو خود ہماری توجہات ان چیزوں کی طرف ہیں. اسی طریقے سے ان کی توجہات مرنے کے بعد کے امور کے لیے اتنے توجہ ان کی زیادہ ہے کہ جو کر لیا جائے سختی کے ساتھ قائم رہتے, مار دیں, پیٹ دیں, جلا دیں, پھینک دیں, برباد کر دیں, ملک بدل کر دیں, جو ہو سختی کے ساتھ قائم رہتے. یہ دونوں کو خاص بات نہیں ہے, دونوں کا ایمان ایک ہی ہے, لیکن وہ ایمان حاضر ہے. اور فرماتا ہے کہ یہ پختگی کا ہونا ان لوگوں میں یہ تعلق بخدا ہے, میثاق الہی ہے. خداوند عالم سے یہ تعلق ہے کہ جو اس قدر پختہ ہے. ہماری زندگانیوں میں بھی کبھی لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آخرت کے بارے میں مختصر صحیح انبیاء کے طریقے سے پھیلا ہوا ان کی معلومات نہ ہو, لیکن مختصر سختی کے ساتھ قائم ہے. فاطمہ بنت اسد بہت بڑا علم و فضل و کمال کا ظہور نہیں تھا, ایک آدھ باتیں ان کی, لیکن سخت اس کا قائم تھی. مثلا قیامت کے دن انسان جیسا پیدا ہوگا ویسا اٹھایا جائے گا, یا قبر میں بشارہ قبر سخت ہوگا. یہ مسئلہ سخت ان پر اثر انداز تھا. یا ابو ذر کے لیے یہ نظریہ کہ وہ لوگ کہ جو مال خدا کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور یہ جمع کرتے ہیں, ان کے پہلوؤں اور پیشانی اور پیچھوں کو قیامت میں انہی مالوں سے داغا جائے گا. سخت اس کے اوپر قائم ہے. انبیاء کے طریقے سے تمام امور پر نہ ہو, لیکن ہم میں سے لوگ ہیں کہ جو چھوٹی چیزوں پر کسی نہ کسی ایک چیز پر ایمان کے سختی کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں. علامہ اقبال مسلمانوں کو بیدار کرنے پر, یا اور اس قسم کے رہبران بہت ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی جو اسلام کے موضوعات ہیں, ان موضوعات کے کو عقلی طور سے نوجوانوں کے سامنے حق ثابت کرنے کے لیے کہ اس نظریات کے علاوہ سب نظریے عقلی اعتبار سے باطل ہیں, سخت قائم رہے. جو کیا گیا, جیسی تکلیف دی گئی, نوکری چھوڑی گئی, ملک بدل کیا گیا, مار ڈالا گیا, لیکن ایک اپنے اس نظریے سے نہیں ہٹے. 200 ان کی تقریباً تصنیفات ہیں, اول سے لے کے آخر تک ہر ایک میں ایک نظریہ ہے. تو کبھی چیزیں ہیں کہ انسان پر سخت اثر ڈالتی ہیں. اشارہ تھا کہ یہ انبیاء کے ساتھ یہ جو نظام تھا یہ تعلق بخدا تھا ان کا. ان کی سختی کو اس راستے میں یہ خدائی کام تھا. خداوند عالم دو چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. کون سی دو چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے پختگی پیدا کر سکتی ہیں شخصیت میں؟ ایک کتاب الہی ہے. صرف ایک لفظ الرحمن الرحیم, ایک آیت ہے سورہ الحمد کی, بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
مختلف مجلسوں میں خاص طور سے سال یا اور مختلف موقعوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا رحمان الرحیم ہے. جتنی اس کے حمایت میں دلیلیں چاہیے قرآن سے آیتیں ہیں، ہر طریقے کتاب میں دعائے مشروع سے مدد، دعائے کمیل سے مدد، ہر جگہ پوری مدد ملتی. جتنا اس پر انسان آگے بڑھے، جتنا غور و فکر کرے، اس میں استحکام میں کوئی کمی نہیں آنے پاتی. باقی چیزیں تو ہو سکتی ہے حالات کے لحاظ سے، امام حسین کی شہادت ہے، ہر شخص راستے پر نہیں چل سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہو جائے. ابھی ہم لوگ بندر روڈ پہ بیٹھے تھے، بڑا جوش و خروش تھا. بعد میں بزرگان سمجھے کہ نہیں یہ حماقت ہو سکتا ہے. کچھ ضروری نہیں کہ ہم سختی کے ساتھ قائم رہ سکیں اپنے نظریے پر. سب اسلام 25 سال کے لیے بعد رسول خدا گھر میں بیٹھ رہے ہیں، اس پر ہم سختی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ عمل کے قابل ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ ضرورت ہو. امام حسن نے صلح کیا، امام حسین نے شہادت قبول کی. یہ مختلف حالات کے لحاظ سے انسان اگر اس کی مصلحت سمجھے اس کو عمل کرنا ممکن ہے، لیکن کسی ایک چیز پر سختی سے نہیں قائم رہ سکتا. جیسا کہ لوگ کبھی خواہ مخواہ ایک چیز کی سختی کرتے ہیں اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں. دو چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل محسوس خیالات ہیں، اور وہ ایک کتاب خدا ہے. اس سے صرف یہ لفظ رحمان الرحیم بلا کسی ارادے پروگرام سے اتفاقاً پوری مجلسیں موت کی زیادہ ہوتی، لوگ غمزدہ ہوتے، جانے والے کے بارے میں خوف ہوتا، لہذا یہ مناسبت ہوتی کہ ان کو توجہ دلائی جائے اس بات کی طرف کہ رحمت خدا ہی میں انشاءاللہ وہ ہوگا. لہذا یہ دو لفظ کے متعلق جتنی بار ذکر کیا گیا، جتنی توجہ کی گئی، یہ بات میں کوئی لوچ یا کوئی کمزوری ہونے کا موقع نہیں ملتا. یہ بات مضبوط سے مضبوط تر روزانہ ہوتی جاتی. کہ دعا کمیل کا مجھے خیال نہیں تھا کہ ابھی اچانک خیال آیا کسی روز ذکر کرنے میں کہ حسین نے فرمایا ہے کہ صرف 2 طبقہ ہے جس کے لیے جہنم ہے. وہ اللہ جہنم نے خدا عالم کینسل کرے گا، جہنم کی ضرورت نہیں تھی خدا کی طرف. یہ اور اس سلسلے میں باتیں ملتی چلی جاتی ہیں. قرآن مجید وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اگر انسان توجہ ہو یہ سخت انسان بن جاتا ہے. جیسے میں چند مثالیں عرض کی کہ ایک نظریے پہ انسان سخت ہو جاتا ہے. قرآن مجید کا بیان وہ ہے. ایک اور آیت پہلے میں کبھی اکثر میں سمجھتی کلو بشربو والا دوسرے کو خدا فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. اسراف کہتے ہیں فضول پھینکنے کو. جتنا آپ ان 3 لفظوں پر، صرف 3 لفظ ہے، پوری آیت نہیں ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہ ان 3 لفظوں پر جتنا غور کیجئے اس پر مضبوط بات معلوم ہوتی. خدا عالم نے سنیاسی بننے کے لیے کہا کہ بھوکے رہو، کہا حکم جا کھاؤ. اس کھاؤ میں تمام گنجائش آ گئی کہ خدا کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ. خدا نے بنایا یہ اپنے لیے مال حاصل کرو، دنیا کی چیزیں رکھنا، یہ سب چیزیں آ گئی. کلو وشربو، کھاؤ پیو. اولا تشرکو کے بعد جتنی ہدایات ہو سکتی ہیں انسان کے لیے سب اسی ایک لفظ میں خدا نے جمع کر دیا کہ فضول مت پھینکو. فضول روغن پھینکنا ہو، فضول پانی پینا ہو، فضول کوئی چیز فضول نہ ہو. ان 3 لفظوں پر جتنا غور کیجیے یہ انسان کے لیے مضبوط تر ہوتی جاتی بات. عظمت قرآن مجید یہ ہے. اس لیے اکثر میں نے یہ توجہ کی اس بات کی طرف کہ انسان بجائے اس کی کہ کوشش کرے کہ پورا قرآن مجید زیادہ پڑھے. جو آیتیں اسے خود اچھی لگتی ہیں، جو قصے، جو کہانیاں، جو بات، جو سورت، جو چیز تعویذ کے لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، دلچسپی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے جو اچھا لگتا ہو اس پر بار بار توجہ کرنا انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے بنے اس لیے کہ میں پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ سب آیتوں کے غرض توجہ و خدا ہے. اگر وہ چیز کہ جو ہم میں یہ مضبوطی پیدا کر سکتی ہے شخصیت میں، پہلی چیز کتاب ہے اور دوسری چیز حکمت ہے. کیونکہ یہ بھی حدیث ہے، آپ کو خیال ہوگا کہ 2 پیغمبر بھیجے گئے ہیں. ایک پیغمبر ظاہری اور ایک پیغمبر باطنی. پیغمبر ظاہری یہ انبیاء کرام جو تشریف لاتے، جو کتاب الہی لاتے، اور پیغمبر باطنی عقل انسانی. حکمت اور عقل جو ہے وہ بھی مددگار ہے. ہم مسلمانوں کے لیے جو عظمتیں حاصل ہوئی مسلمین کے ذریعے، لیکن ابھی جو یورپ ہے اس میں 3 اسٹیجز ہیں. پہلا درجہ ہے حسیسہ کے آنے کا. انہوں نے آ کر کے ایک روحانیت اور اخلاق کی تربیت دی. دین کو نیا نہیں لے کے آئے تھے بلکہ روحانیت اور اخلاق تھا. انہوں نے تربیت دی، اس کے بعد سے چلے گئے. 12 ان کے ماننے والے تھے، وہ سب ختم ہوا گئے.
100 برس تک سناٹا ہے، کوئی حدیثہ کے خاص بات نہیں ہے کہ ایک شخص آئے سینٹ پال اور انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ جو تھے وہ خدا تھے اور انسان نے گناہ کیا اور اس گناہ کے بدلے میں وہ سولی پہ چڑھ گئے، اور انہیں اس طریقے سے یہ کام کو آگے بڑھایا۔ تیسرا درجہ یہ آیا کہ یہ سینٹ پال کے جو شاگردان در شاگردان کا سلسلہ تھا، انہوں نے لوگوں کو بلا وجہ پھانسی پر چڑھانا شروع کیا۔ گیلیلیو ہے، کون ہے کہ جس نے رائے دی تھی کہ لوگ پبلک کو علم حاصل کرنا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے، اس کو ان علماء نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ یعنی ہم مسلمانوں نے شاید جنگ میں ایسے لوگوں کو پھانسی پر نہیں چڑھایا ہے جتنا یہ سینٹ پال کے شاگردان علماء نے اس جرم میں لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس قدر تحقین کے مزاج میں کہ حد و حساب نوجوان تنگ آ گئے کہ علم حاصل کرنا، اس کے بدلے میں جو علم کے لیے کہتا ہو تو پھانسی چڑھاتے ہی کیا بات ہے، تنگ آ گئے۔ اور ایک شخص آیا پروٹسٹینٹ جس نے مذہب ایجاد کیا اور اس نے انقلاب برپا کیا اور تمام کو مار کے بھگایا۔ ابھی یہ اٹلی میں ذلیل ملک، سب سے زیادہ ذلیل ملک ہے اور سب سے زیادہ ذلیل حالات میں یہ گرجا میں بند نہیں ہے، علماء سال بھر میں یہ جو کچھ کرتے ہیں آپ کو معلوم، کوئی کام نہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے تمہارے بیانات، جو کام کرنا ہے ہم غور کرتے اور کریں گے۔ اس کے بعد یہ عظیم الشان انقلاب آیا کہ جس میں انہوں نے دنیا میں جتنی ترقی ممکن تھی ہر راستے میں ترقی کی، اور آج یورپ کی ترقیاں، صحت کا بنانا، دواؤں کا ایجاد کرنا، مشینریز کا ایجاد کرنا، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، بلائی جتنی چیزیں کہ دنیا میں ترقی ہو سکتی ہیں، یہ سب اس انقلاب کا نتیجہ ہے۔ کہتے دوسری چیز کہ جو یا اور دنیا میں گاندھی جی ہیں تو انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے خود فیصلہ کیا کہ جب مقابلہ کرنے کے عدم تشدد کا راستہ اختیار کریں، اور دنیا میں کہ دوسری چیز کہ جو انسان کو مضبوطی بخش سکتی ہے وہ حکمت ہے، دانائی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے آسان ترین چیز قرآن مجید ہے۔ پیغمبر کے ارشاد ہے کہ نثار کسی کو مستقلین کتاب اللہ ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب خدا اور عطرت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ لفظ بہت سادہ ہے اور بیان بہت مضبوط ہے کہ جب تک ان دونوں سے تم چمٹے رہو گے کبھی ہمارے بات گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ حقبے والوں نے ہو سکتا ہے کتاب پر عمل کیا ہو تو خواب صحیح ہے، لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا، خواب کی تعبیر کے لیے اہل بیت کے پاس نہیں ہے۔ ایک ضرور اہل بیت امام ہے، جب وہ نہیں ہے اس کا نائب ہے، جب نائب نہیں ہے جو امام نے کہا کہ جو ہماری روایتوں کو جانتا ہو، اپنا نفس کا مخالف ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، عوام پر اس کی تقلید واجب ہے۔ ان کی خرابی سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جو خواب دیکھے، جو خواب دیکھا اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رات اچھی گفتگو تھی ایک جگہ آنے کے بعد کارگر میں کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا، تو قرآن مجید میں جب ذبح کیا تو دمبا ذبح کیا، غلط ہوا، بیٹا نہیں ذبح، دمبا ذبح ہوا۔ خدا کا رہا ہے کہ دفتر ہویا، یہ خواب سچا تم نے کر دیا، کیسی تعبیر رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ پیغمبر گئے صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کے مقام پر مکے سے 6 میل دور، ہمارے لیے حکمت کے مقابل میں، عقل مندی کے مقابل میں ہمارے لیے آسان تر چیز قرآن قرار دیا۔ تو قرآن مجید ایک چھوٹی سی آیت ہمارے لیے وہی مضبوطی، وہی استحکام۔ کسی نے کہا تھا کہ اصحاب کرام بہت حسرت ہے جن کی ایک آیت یا 2 آیت سے زیادہ نہیں جانتے، کہ 1-2 آیت پر توجہ پوری ہونا نتیجہ وہی عظمت پیدا کرتا ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ 2 چیزیں مجھے ہیں، یہ جن کو ان 2 چیزوں سے تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد رسول آتا کہ جو ہمارے ذہن میں جو اچھی باتیں ہیں کہ جو ہم نے سمجھا، ہم نے دیکھا کہ یہ پیغمبر بھی اس کے مطابق وصول کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے ارشادات ہم لوگ مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے ہمارے لیے، لیکن بعض باتیں جو ہیں وہ پیغمبر کی خود اچھی لگتی ہیں کہ کیا عمدہ بیان فرمایا۔ بعض باتیں نبی براغات کی اس لیے کہ حسری کا کلام ہے، بعض باتیں خود اچھی لگتی ہیں کہ حقیقتاً انسان کی توجہ زیادہ ان باتوں کی طرف ہوتی ہے کہ جو خود انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو یاد رسول نے کبھی کبھار وہ اس طریقے سے تعریف کرتے تھے ان کی کہ جیسے
ایک تھرڈ پارٹی اور اس کی تعریف کی جائے. حقیقت انسان خود سمجھتا ہے کہ یہ بیان اچھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام سے لہٰذا میں قبول کرنا, ایک یہ کہ خود بیان اچھا ہے. غرض یہ ہے کہ میرا خود جو نظریات ہیں, جو اچھی چیزیں لگتی ہیں, اس کے مطابق ہمیں اس کی تائید میں بیان مل جاتا ہے. اور باقی بیانات بھی اگر میں غور کروں اس کے مطابق ہمارا کہ جب یہ صورتحال ہے تو لتؤمنن به, تم کوشش کرو کہ اس ذات پر اطمینان لے. ظاہر ہے اس طرح کی 500 باتیں جو نہج البلاغہ میں, اس میں 1-2 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اچھی لگتی. مثلا نے کہا ہے کہ تم عورتوں کے حق بات میں بھی اطاعت نہ کرو, صحیح بات بھی جو وہ کہیں وہ مت مانو, وإلا غلط بات کے لیے تمہیں کھینچیں. جذبات ہیں, دیکھیں گے ابھی ہمارے قابو میں ہے 4 فرمائشیں اس کے ساتھ زیادہ. یہ اس قسم کے بیانات آتے ہیں کہ بعض خاص انسان کو لگتا ہے ہاں یہ مناسب بیان ہے, لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ دل کو نہیں لگتی ہیں. صرف انسان اس لیے پڑھتا کہ بیان قبول ہے, زیادہ نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ لتؤمنن, کوشش تو اس چیز کی زور دے کر کے کہ باقی باتوں پر اطمینان ہو. یہ خیال فرمائیے کہ ہم لوگ پیغمبر کے احکام پر صرف چند چیزیں ہیں کہ جو دل سے قبول ہے, پہلا باقی چیزیں دل سے قبول نہیں ہیں. صرف زبان سے ہم کہتے ہیں کہ قبول ہے. جن چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں وہ صرف زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے, دل سے ہمیں نہیں قبول. خدا فرماتا کہ لتؤمنن, زور سے کوشش کرو کہ اس ذات پر پورے اطمینان ہو, تاکہ ایک ایسا موقع کہ جہاں پر تمہیں حکم پیغمبر معلوم ہو اور دل نہ چاہ رہا ہو, کوشش کرو مطمئن کرنے کی, نہیں انشاءاللہ میرے لیے مفید ہوگا, پھر تمہارے لیے اس کا اجر ظاہر ہوگا. مثلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خلاف ایران کے سلسلے میں کہ بہت احادیث ہیں جہاد کے لیے اور جان دینے کے لیے, مگر ظاہر ہے کہ کوئی قوم نہیں ہے ہمارے مسلمانوں میں 40 ملک اگر ہیں تو 39 ملک ایسے ہیں کہ کوئی قوم نہیں ہے کہ جو جان دینا چاہے. لبنان میں جو کچھ ہو گیا کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر متوجہ کرتا خدا کی نہیں, یہ جہاد اور جان دینے پر اطمینان وہی تمہارے لیے فائدے بخش. یہ بھی فائدے بخش ایران میں نظر آتا ہے فائدے بخش, باقی جگہوں پہ جو ہے وہ اپنی جان کو بچائے ہوا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور یقیناً اس کی نصرت کرو, ایمان لے اور اس کی نصرت کرو. کہ جہاں دیکھو کہ امر پیغمبر اکرم کی توہین ہو رہی ہے یا گھٹیا ہو رہا ہے, کوشش کرو اس کو نافذ کرو. تو کوئی معمولی کام, کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی آدمی کہ جہاں آسان ہے مداخلت کرنا, دیکھ رہے ہو کہ امر الہی کی, امر پیغمبر اکرم کی مخالفت ہو رہی ہے, اس وقت پیغمبر کی مدد کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر کو کوئی روٹی کی ضرورت ہے, پیغمبر کی مدد کا ضرورت ہے. چھوٹا سا امر بھی اگر اس کی مخالفت ہو رہی ہے, کوشش کرو کہ امر پیغمبر اکرم نافذ ہو, شریعت نافذ ہو. یہ معمولی سی چیز کلی گفتگو میں تھی. اذان کے ہمارے اوقات جو ہیں, تینوں کے اوقات, تینوں ٹائم غلط اذان ہے. ظہر کے وقت اذان کا وقت 12:20 سے 12:50 تک, نہ 20 سے کم ہوتا ہے نہ 50 سے آگے بڑھتا ہے. کراچی میں کسی شیعہ مسجد میں ان وقتوں کو پابندی نہیں کی. کچھ بچے آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مسجد ہم نے اذان دے دی تو محلے والوں نے لگا کہ ہم نے کوئی کفر کر دیا اور سنگ و جدید ہو گیا. کس قدر مصیبت, 12:20 تو اذان ہو سکتی ہے. صبح صادق کی اذان کلی وہیں تم صاحب نے بتایا کہ ہمیں مولانا نے پوچھ دیا تو انہوں نے بتا دیا کہ سنیوں کے اذان سے پہلے ہوتی ہے, پہلے پڑھ کے دفتر چلا جاتا ہے. کس طرح سے کہا جائے کہ یہ روایت نہیں کہ مولانا ٹھیک ہے, حق ہے غور کرنے کا, تمہاری آنکھیں ہیں, مولانا کی بھی آنکھیں جا کے آسمان پر کبھی دیکھو کہ صبح صادق ہوتا ہے سنیوں کے وقت سے پہلے. سنیوں کا وقت یہ ہے کہ ایک سفیدی آسمان میں مشرق کی طرف میں نے خود دیکھا ہے, میں نے قرآن کبھی ذکر کیا کہ مغرب میں نے یہاں سے تصدیق کی. جو زمانے میں یہاں آتا تھا نماز کے لیے تو قرآن ٹرننگ سے اور یہاں تک کا وقت ہوتا تھا, خاص کے جب سامنے مشرق ہوتی تھی اور سرخی اٹھتے ہوئے میں دیکھتا کہ ایگزیکٹ جو ہم لوگ کا ٹائم ہے اس کو سرخی آدھے آسمان میں پہنچ جاتی. ابھی رمضان آئے گا, آپ دیکھ لیجیے کہ جتنا وقت صحیح ہے اس وقت پر ہمارے تمام مسجد شیعہ پورے کراچی میں سب سے اس سے پہلے اذان ہے. جو رمضان میں 2-3 منٹ پہلے کھانا چاہیے. صبح صادق میں ہمارے یہاں جو مسجد ہے حویلی رضا میرے گھر کے سامنے, صبح کے وقت میں روزانہ اہل سنت کی صبح کاذب سے 10 منٹ پہلے اذان شروع کر دیتا, کبھی 15 منٹ پہلے اذان شروع کر دیتا. بڑی سی لہجہ اکرانی کا کون اذان دیتا. یہ کیا معمولی سی چیز ہے, کون سی چیز ہے؟ یہ چیز روایت کی نہیں ہے کہ بھائی میں ضرور مجتہد اعظم بنوں کہ غور کروں روایات تو پھر ثابت ہوگا.
ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صبح صادق وہ ہے کہ آسمان پر ایک لکیر سفید نکلتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے. یہ صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح ہے. صبح روشنی کہتے ہیں. اس کے بعد سے پھر آسمان پر یوں پھیلی ہوئی ایک روشنی آتی ہے. اس طریقے سے پہلی والی لکیر کی طرف سے آتی ہے اور دوسری پھیلی ہوئی آتی ہے. کیونکہ میں نے خود دونوں کو جا کر کے یونیورسٹی کی طرف اس کا معائنہ کیا شیخ مہدی کے ساتھ, جسے میں اچھی طرح سے یاد ہے. یہ آتی ہے یوں پھیلی ہوئی اور یہ غائب نہیں ہوتی بلکہ رفتہ رفتہ پھیلتی جاتی ہے اور پھیلتے پھیلتے پورے آسمان پھیل جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے اور دھوپ نکال آتی ہے. یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ہر کتاب توضیح المسائل میں لکھا ہوا کہ صبح صادق کی علامت ہے. ظہر کا بھی یہی حال ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوا کہ ایک شاخص گاڑ ہو, ایک لکڑی, ایک پلر, ایک کوئی کرسی رکھی ہوئی ہو, اس کے پایوں کو دیکھو کہ سایہ جب مغرب کی طرف سایہ ہوتا ہے صبح دھوپ نکلنے کے بعد تو مغرب کی طرف سایہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب آفتاب جب اوپر آئے گا تو اس کا سایہ کم ہو جائے گا اور اس کے بعد پلٹ جائے گا. یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے کہ 12:20 اذان دینا خیر ہو گئے؟ نہیں, ہر مسجد میں فکس 1 بجے, 1 بجے ایک وقت ہے کہ طلوع آفتاب ہوتا ہے 7:20 پر, ایک وقت میں طلوع آفتاب ہوتا ہے 5 بجے کچھ منٹ پر. سینٹر کیسے ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے؟ سرادر میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے میں 4 سال پہلے جو آپ کے گھر میں آیا ہوں, فوراً میری محسن چلے گئے تھے کربلا زیارت کرنے کے لیے. تو 7 ہفتے مسلسل میں آئی تھی. وہ سردی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اسی کے بعد یہ بدلا ہے. 1:15 بجے رہا مجھے خیال نہیں تھا, لیکن عام طور سے کیونکہ وقت ہم لوگ یہاں اذان دینے کے لیے جمعہ سے نیچے کو دیکھتا رہتا ہوں, تو یہ خیال آ گیا. وہیں بیٹھے بیٹھے میں جیبی میں رہتا ہے وہ وقت جو ہے مغرب کا تھوڑا ڈیلی کا نہیں لیکن تھوڑا سا نکال کے میں دیکھا 12:50 اذان. خود کو میں جلدی سے روکا ہوں. در کتنی عظیم مسجد, ممکن نہیں تھا کہ وہاں غلطی ہو سکے. پھر بعد میں سمجھ جا کر کے دیکھا کہ 5 منٹ قبل ازبا حاجی داؤد ناصر کیلنڈر کے مطابق تھکا ہوا. تو اس کے بعد سے اب تھوڑا سا ٹائم سنا ہے بڑھا دیا. لیکن بہانا غلط ہے. جب مغرب کا ٹائم ظہر کا ٹائم کے بیچ ظہر ہوتی ہے, اس میں فرق ہوتا رہتا ہے. 12:20 پر ایک وقت ہے. یہ کون سا عمل ہے کہ جس میں شیعہ عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ یا مردے کا دفن کرنے کے لیے رات بھی گفتگو تھی کہ ہم جو دفن کرتے ہیں سننے میں طریقہ سے سیدھے آسمان کے نیچے لٹا دیتے ہیں. ہمارے تمام توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ ضرور پورا بدن قبلہ رخ. تمام کتابوں میں لکھا ہوا کہ رشتے دار مٹی نہ دیں. لوگ لوٹتے ہیں تو سنی نہیں سیدھے ہم مٹی نہیں دیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ اس قسم کی چیزیں, یہ سب ہمارا ایمان اگر اس پر ہے کہ یہ توضیح مسائل میں لکھا ہوا یہ صفحہ میں ہے, یعنی سارے پیغمبر اکرم ہے. پھر پیغمبر اکرم کی مدد کرنے کا طریقہ یا اس سے زیادہ اس سال محرم میں وہ آئلی پڑھی میں نے ان کے یہاں فاؤنڈی ویسر کے سامنے اتفاقاً کا بھی ذکر کر دیا میں نے کہ موزہ ضرور عورتوں پر واجب پہننا. کہ پھر ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ واقع نماز میں عورتوں کے لیے ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ باقی بدن کو کھولنا جائز نہیں ہے. تو تم لوگ یہ 20 سال سے شفا کے مدرسے قائم کیے ہوئے ہو, اتنے سے بچے آ کر کے ایسے چہرے سے شفا کے سوال کرتے ہیں, غصہ اٹھتا ہے. تم سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں پیشاب پاخانے کی طہارت آتی نہیں, اور یوں ہو تو یوں ہو تو یوں ہو, کیا کرے تمہیں یہ شفا پڑے. تمہاری عورتوں کو آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ موزہ پہننا واجب ہے, بغیر اس سے نماز نہیں ہو سکتی. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر اکرم کو بھوکے روٹی چاہیے یا ہم ان کے لیے ممبر پر خالی خوبصورت رنگ چڑھائیں یا یہ کریں. یہ پیغمبر کی مدد نہیں ہے. پیغمبر اکرم کی ذات کی توہین یہ ہے. یہ معمولی چیزیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے مدد کرنا. یہ کیا مشکل کام ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ان کا بقا پیغمبر کی بقا ہے, ان کا خراب ہونا پیغمبر کا خراب ہونا. لفظ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. خدا فرماتا کہ تم ان کی مدد کرو. لتنصرن نہ کہ مدد کرو, تحقیق کے ساتھ حکم ہے کہ یقیناً مدد کرو. یہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں کبھی, اور اگر تجربہ کیا انشاءاللہ واقعاً زندگی کا مزہ اٹھائیے گا کہ اپنی بیوی کو اجازت نہ دیجیے کسی حال میں بھی کہ وہ آپ سے, آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کے پڑوسن جو رشتے دار ہیں اس کے خلاف ایک بات کرتے. غیبت حرام ہے. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اس کے سامنے اگر کہی جائے تو اسے ناگوار ہوگا. حرام ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. میں علاوہ اس سے کہ حرام ہے کر رہا ہوں کہ حقیقتاً جتنی تلخیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کہ عام تلخی یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, بہن کے ساتھ تعلقات نہیں رہتے, بھائی کی بیویوں کے ساتھ جھگڑے ضرور ہوتے ہیں. یہ مختصر سے عمل کر کے دیتی ہے کہ یہ کتنے حیرت انگیز نتیجہ نکلتا ہے اور کتنی زندگانی انسان کو خوشگوار ہو کہ اگر وہی محبت باقی رہے میری اپنے رشتے داروں, بھائی بہن, بھاوج اور ماں باپ کے ساتھ جو میری شادی سے قبل سے کیا نعمت ہے زندگانی. پھر میں مجبور ہوتا ہوں کہ یا اس کشتی میں ہوں یا اس کشتی میں. بیوی کے ساتھ اگر رہوں تو ان سب کو چھوڑوں. صرف ایک مختصر سی چیز نہ خیال ہے, صرف
چلو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یہ ان کی خرابی یہ پیغمبر کی توہین ہے، یہ خرابی ذات نبوی ہے کہ یہ چھوٹی چیزوں پر لتن سن نہ ہو، خدا فرماتا کہ نصرت کرو، بلکہ شدت کے ساتھ کہ سخت کرو کہ مدد کرو۔ آسان نہیں ہے کہ آپ نے بیوی سے رہی کہ شکایت نہ کرو، آپ مجبور ہوں گے سننے کو۔ ایسا ہوتا کہ محنت کے ساتھ مدد پیغمبر اکرم کرو کہ جو ان کی باتوں میں یہ معمولی چیزوں پر مدد کرنا آسان ہے اور نتیجہ ہر سنگیز۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے ان چیزوں پر اقرار کیا؟ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ ہو سکتا ہے عقل سے قبول کریں لیکن دل کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ اس کو میں نے اپنی تفصیل نام میں کہا ہے کہ یہ حقائق جو عقل قبول کرتے ہیں خاموشی سے جا کر کے اپنے دل پر ڈالنا، لیکن دل اثر لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے۔ عقل سے قبول کرنا ہے آسان تر ہے، دل نہیں قبول کرتا۔ لیکن یہ بات میں نے کہی کہ آپ ہمت کیجیے کہ بیوی کی غیبت نہیں سنیں گے، پھر آپ غور کیجیے آپ دیکھیے گا نہیں ملتے، ضرور بولے گی، ضرور میں مجبور ہوں، ضرور شکایت مطالعہ کرنا، ضرور خرابی ہوگی، آپ گاڑ محسوس نہیں خدا سناتا ہے۔ کوشش کرو اقرار سن کے قرار حاصل کرو، فأخذتم على ذلكم اثری، اور اس پر میرے عہد کو قبول اور اختیار کرو۔ آج وقرنا انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم نے اپنے دلوں کو قرار دیا کہ ضرور وہ قبول کریں۔ قال فاشهدوا، ارشاد ہوا کہ پھر تم خود دیکھو نتائج، خود شہادت ہو، خود تم دیکھو گے اس کے فائدے، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ خود گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو شخص کے اس کے بعد رخ موڑ لے، خدا کیا کر سکتا ہے؟ یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں لیکن اس کے بعد اگر رخ اور چیز کی طرف ہو جائے خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ ہیں کہ جو فسق کرنے والے ہیں، حدود سے باہر نکلنے والے ہیں، کہ جو رخ موڑ لیں، یہ معمولی چیز ہلکا پھلکا کام انسان کرتا رہے یہ کافی۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا خدا عالم نے جو ایک نظام دین، نظام جزا مقرر کر دیا، یہ ہر غیبت جو ہم سنتے ہیں یہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، لہذا اس کی تلخی و خرابی جس کا گوشت کھایا اس کے لیے بھی ہوگی اور جو کھانے والا اس کے لیے بھی ہوگی۔ ہمارا خیال کو بات نہیں ہے، بہت آسانی سے کوئی آدمی نہیں ہے کہ شادی سے اور بیگم صاحب کے ساتھ زندگانی بسر کرنے میں کئی ہزار یا لاکھ مرتبہ غیبت میں سن چکا ہوگا، یہ کیا مصیبت ہے؟ جو امر ہے ایک لفظ جو غیبت کا ہے ضرور میرے نقصان پہنچاتا ہے، اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ اگر اس کے مقابل میں آپ عمل کیجیے کہ اسے نہیں ہونے دیں گے تو جو اس کا فائدہ اور نفع ہے۔ پھر جب خدا عالم نے یہ نظام دینی یہ بنا دیا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ تم چاہ رہے ہو؟ کائنات خدا کی بنائی گئی ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم اس نے بنا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں غیبت کروں تو میرے کو نقصان پہنچے گا اور آپ کیونکہ انشاءاللہ بہت بڑا کام کیے ہوئے آپ غیبت کی تو نقصان نہیں پہنچے گا، یہ نظام الہی ہے۔ گیہوں کا بیج یہاں بوئیے، ایک یزید بوئے، حسین بوئے، یہودی بوئے، عیسائی بوئے، مومن بوئے، ایران میں بویا جائے، عراق میں بویا جائے، جو نظام خدا کی طرف سے مقرر ہے وہی ہوگا، جو کھاد زیادہ ڈالے گا، جو بہتر بیجے گا وہ زیادہ غلہ ہوگا، اس نظام کے مطابق خدمات ہوگا۔ اسی طریقے سے اخلاقیات بھی جو چیزیں ہیں نظام مقرر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غیبت کروں تو عذاب نازل ہو اور ایک سو بہت بڑا آدمی ہے وہ غیبت کرے تو نہیں، خدا کا نظام ہے، اس میں کوئی اثر فرق نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ کبیر ممالی صاحب اور یا دوسرے قرآن والوں نے حاشی میں تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، بولا یعقوب نے ایک مہمان کو نہیں کھلایا تھا تو یوسف گم ہو گیا، فلاں یہ نہیں کیا تھا یہ ہو گیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے کہ نظام الہی اس قدر تھا۔ بہرحال ہماری حد تک یقیناً صحیح ہے، یہ خدا عالم نے جو چیزوں کا نظام بنا دیا ہے اس میں فرق نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَوَاءً مَكَانًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، خدا کے لیے سر تسلیم ہم کر دیا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سواءً مَكَانًا، خوشی خوشی یا ناگواری کے ساتھ، ہر ایک مجبور ہے اس کے سامنے۔ یزید جیسا فاتح اور طاقتور کہ بعد از پیغمبر اکرم اتنا مضبوط خلیفہ کوئی بھی نہیں کہ جتنا کامیابی اس نے حاصل کی۔ پیغمبر بنی میاں سے ہمیشہ لڑائی ہوتی رہی، علی سے ہوتی رہی، امام حسن سے ہوئی، لیکن جو کامیابی حاصل کی ہے وہ یزید نے پورے بنی میاں کو ختم کر دیا اور فخر کیا کہ آج بدر کے میرے شہداء ہوتے اور دیکھتے تو میں نے کیسے انتقام کیا، لیکن وہ آدمی جس طریقے سے ختم ہو گیا۔ معاویہ نے 50 سال حکومت کی اور وہ آدمی کے جس نے اتنی فتح حاصل کی 4 سال بعد ختم ہو گیا، کوئی ایسا پتہ نہیں چلا کیوں کا ختم ہوا، آج تو کوئی سمجھ نہیں کہ کیوں کا ختم ہوا۔ امر الہی کے سامنے ہر ایک طرح تسلیم ہم ہیں،
خود سے خوشیاں مجبوراً الیہ یرجعون، اور ہماری واپسی خدا کی طرف ہے، ہر بات سے ہمارا دل جو پلٹے گا وہ خدا کی طرف ہے، آخر کار ہم ہوں گے اور خدا ہوں گے۔ قرآن مجید میں بہت آیات ہیں، من لا یرجو لقاء اللہ، جو لوگ امید ملاقات خدا نہیں ہوگا۔ قل آمنا باللہ، ایسا کہ تم کہو کہ ہمارا ایمان ہم لے آتے ہیں اللہ اس ایک پر ایمان، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ خیال فرمائیں کہ ہم لوگ جیسے پیدا ہوئے تھے اگر ویسے مر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خدا کا نظام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں، علم زیادہ حاصل کرتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، تو آپ مرنے کے بعد جس طریقے سے ایک بیج کا نتیجہ نکلتا ہے اسی طریقے سے اس دنیا میں آپ کے درجات حاصل ہوں، چاہے آپ کا تعلق پیغمبر کے خاندان سے کتنے ہی دور کا بھی نہ ہو۔ اور اگر اس نظام کے خلاف کام کرتا ہے، امام متقاضم کی شہادت کا نظام کرتا ہے، تو خود امام زادہ کیوں نہ ہو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے فداؤں کی اولاد ہیں اور جنگ بدر میں پیغمبر کے مقابل موجود تھے۔ ذرا اس نظام کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہم جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے مر جاتے، یہ جو ہم بچپن میں ہمارے خیالات تھے ویسے اگر ہم مر جاتے، نظام خدا مقرر ہے، یہ میرا جو نفس تھا اس کا اجر آخرت میں معمولی ہلکا تھا۔ لیکن ابھی اس باقی زندگانی میں ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن کے زیادہ معانی کو غور کریں، جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھی ابھی معلوم ہوئی۔ بہت سی عبادتیں ہم نہیں سمجھتے تھے ابھی سمجھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ نماز صحیح بھی پڑھی جاتی ہے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے 1% 2% ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ جو اضافہ ہمیں زندگانی ملا ہے، یہ اگر اس کے بعد جب ہم مریں گے یقیناً ہماری وہ زندگانی ایسی نہیں ہو سکتی، دوسری ہوگی۔ اگر ہم پیدائشی مر گئے ہوتے اس بچپن کے حالت میں تو وہ زندگانی ہماری جیسی ٹھیک ہی ہوتی، اس کے مقابل میں ان موقعوں سے بہتر زندگانی۔ لہذا خدا فرماتا ہے کہ یہ صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ماں نے دریا میں ڈال دیا، 10-12 سال فرعون نے تربیت کی، شہزادے بن کر کے وہاں سے یا قبطی کو مار سے بھاگے، شعیب پیغمبر کے پاس نوکری کے لیے 10 سال۔ اس کے بعد سے جو نکلے ہیں شعیب پیغمبر سے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوائے امر الہی کے اور گفتگو نہیں تھی۔ یہ 10 سال کی نوکری اور تربیت شعیب کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے جو نکلے ہیں تو نکلتے ہی کوہ طور پر کلیمی مل گئی، انکا بالواد المقدس طویٰ فخذا نعلیک، خدا عالم ہم کلام ہو گیا۔ یہ موسیٰ کے جو فرعون کے دربار سے نکلے تھے، اگر یہ مر جاتے وہی درجہ ہوتا کہ جو درجہ ہوا اس 10 سال کی تربیت کے بعد کے بجائے اس کے فرعون کے شہزادے تھے، ابھی فرعون کے مقابل میں جا کر کے اس سے منہ در منہ بات کرتے، سخت سے سخت اس کو جواب دیتے اور آخر اسے تباہ و برباد کر کے وہ دین قائم کرتے کہ ایک مضبوط ترین اور پہلا قانون تھا کہ جو قائم کیا، یہ عظمت جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک بات ہم لوگ یہاں بھی ہے، یہ روایتیں ہیں یا مضبوط ہونا نہ ہونا معلوم نہیں، لیکن بہرحال بات ہے ہماری مشہور کے امام حسین نے بھی مدینہ روانگی سے قبل خواب میں رسول اللہ کے روضے پر رسول اللہ کو دیکھا اور کہا کہ مجھے آپ یہیں قبر میں لے لیجیے، دنیا میں تلخیاں میں جانا نہیں چاہتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو درجات تمہارے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں وہ بغیر اس شہادت سے نہیں حاصل کرتے، یہ مصیبتوں میں جاؤ تاکہ وہ درجات حاصل کرو۔ امام حسین صاحب 10 سال کے بعد بھی مر سکتے تھے مدینے میں رہ کر کے، لیکن یہ جو کچھ عظمت حاصل کی یقیناً وہ تمام انبیاء کا ذکر یہاں خدا نے فرما رہا ہے کہ اگر یہ اچھائیاں ملنے سے قبل وہ دنیا سے جاتے تو جو ان کی عظمت تھی اس عظمت کے مطابق یقیناً ان کے درجات زیادہ تھے۔ لہٰذا ہم لوگ ابھی جو موقع زندگانی ہے، اگر ابھی جو ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ ہمیں موت آ جائے، اس وجہ سے کہ ہماری موت آ گئی ہو یا اس وجہ سے کہ باقی وقت ہم غفلت میں صرف کر دیں، تو جیسے ابھی ہمارے نفس کے حالات ہیں اس کے مطابق ہماری وہ زندگی ہو، مثل نظام الہی۔ لیکن اگر ابھی آج سے جانے کے بعد جیسا میں نے عرض کیا ابھی ہم آیات الہی کی طرف توجہ کرتے، زیادہ سے زیادہ قرآن فہمی کرتے، زیادہ سے زیادہ غور کرتے، زیادہ سے زیادہ ائمہ کی سکھائی ہوئی اچھی باتوں کو آخذ کرنے کی کوشش کرتے، اور ایک ہی دن کے بعد ہم مرتے ہیں۔ ایک دن میں جو ہماری کوشش ہے تو آج کے مرنے میں اور کل کے مرنے میں دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ زندگانی کے بارے میں ہے کہ یہ بہترین نعمت ہے زندگانی، اگر اس کے ذریعے سے انسان آخرت کے لیے کسب ہے۔
اور بہترین زندگانی ہے اگر انسان حیوانوں کی طرح سے چڑھتے ہوئے گزارے. بہت ان کے ہم ایمان لائے خدا پر اور ایمان ان چیزوں پر کہ جو ہمیں حاصل ہو. یہ ہمیں چیزیں ملی جو معلومات مجھے ناغشیر کی تفسیروں میں یا میری کتابوں میں معلوم ہوئی وہ میرے حد سے باہر، لیکن جب مطالعہ کیا غور کیا تو وہ باتیں سمجھ گئے. ان چیزوں پر ہم ایمان لائے اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم پر اس پر ایمان لائے. یقیناً ابراہیم کا بت خانے میں جانا اور تمام بتوں کو توڑنا ایمان ہے کہ عمل حق تھا. اگرچہ کہ اتنی ہمت کرنا ایک معمولی پولیس کی طاقت کے سامنے ہماری ہمت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے کہ جائے کہ وہ اتنے بڑا بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کا عظیم الشان بت خانہ اور اس میں بہانہ بنا کرتے کہ آپ عید میں نہیں گئے اور اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ دینا. اتنی طاقت اور ہمت ہونا مشکل ہے. ہمت کرنا یہ کام کرنے کی یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت سے عمل کے. اور کس جرت کے ساتھ جا کر کے ان کے ساتھ ہم کیا یا اپنے بیوی بچے کو لے آ کر کے اس وادی میں چھوڑ کر جانا یا آگ میں جاتے وقت اطمینان نفس کے ساتھ جانا. مثال ابراہیم اسماعیل کی مثال کے باپ نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فل معصومہ ستجدنی ان شاء اللہ میں نے صابرین. اسحاق و یعقوب کی مثال یہ تو گم ہو گئے اور خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں بلکہ لڑکوں سے آخر عمر میں کہہ رہے ہیں کہ جب آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں ضرور تحسس یوسف واقعی ہے ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جاؤ یوسف کے بھائی کی تلاش کرو. رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. رحمت خدا سے مایوس ہونا کفر ہے حالانکہ خود تقدر ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کی ضروریتیں ہیں ان کو جو کچھ دیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف. یہ چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ مجھے ہم جب پیدا ہوئے تو چھوٹے سے یہ لمبا بدن ہو گیا. یہ دنیا میں یہ زیادتی ہوئی کس نے دے دیا؟ یہ جو ہمارا رب ہے وہ دیتا. اسی طریقے سے یہ باتیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں زندگانی میں جس سے ہمیں پہلے تصور نہیں تھا یہ بھی ہمارے رب کی طرف ہے. یہ سب کچھ رب ہے ہمارا دینے والا. لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان ونحن لہ مسلمون. خدا کے سامنے ہم سر تسلیم گرانے والے ہیں. اور جو شخص خدا کے سامنے سر تسلیم ہم کر دینا تسلیم کر دینے کے علاوہ کسی دین کو چاہے فلن یقبل منہ وہ اس کی کوئی کامیابی نہیں ہونے والی. یہاں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک پیغمبر کی مدد کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یا قرآن مجید پر توجہات کرنا. اس کے علاوہ اور جو راستے عظمت کے ترقی کے جیسے دنیا کے عام انسان کرتے ہیں جتنی کوشش کی کچھ ہوتا ہوا تھا نہیں. یہ 35 سال سے پاکستان ایسی چل رہا کچھ نہیں ہوتا. کوئی عزت نہیں بڑھتی ذلت ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ بڑھے. باقی جتنے نظام دنیا میں ہیں جبکہ ہمارا پاکستان ماشاء اللہ سے 1 ہی سال کے بعد امریکہ جیسے عزیز قوم سے وابستہ ہو گیا لیکن کچھ نہیں ہوتا سوائے ذلت اور رسوائی کو کوئی چیز نہیں حاصل. ان باتوں سے جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں اور جس میں تمام دنیا مصروف ہے کوئی چیز حاصل نہیں. فلن یقبل منہ کوئی قبول ہونے والی چیز نہیں ہے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جتنی ہم زندگانی یہاں صرف کریں فیشن اور شوبازی اور یہ دنیاوی سوسائٹی کے تقاضے ان چیزوں میں زندگانی بسر کریں وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. آخرت میں جو زندگانی ہماری ہوگی اس میں الگ ہم گھاٹا اٹھانے والے ہیں. کوئی چیز دنیا سے ہم لے کرتے نہیں جائیں. نہ دنیا میں کوئی چیز ملی ہمیں نہ آخرت کے لیے کوئی سامان. کیف یہدی اللہ قوما. خدا سوال کرے گا آخر خدا کیسے ہدایت کرے گا اس قوم. خدا خود سوال کرے کیسے ہدایت کرے. خدا نہیں ممکن ہے کہ ایک شخص کو کہ جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جنت کے اعلیٰ مقامات دے دے کیسے ہدایت کرے. خدا تمہیں باتیں بتا سکتا ہے اس کو قبول کرو اس کا عمل کرو تمہارا کام ہے. اگر قبول کرو خدا کیا کرے. آپ زمین میں بیج ڈالی چنا اور روزانہ امیوجی کا عمل کیجیے کہ اس میں گیہوں نکلے کیسے خدا نکالے. خدا یہ پوچھا کیسے آخر نکالوں کیسا یہدی اللہ قوما. تو یہ تم اسلام 35 سال سے خالی رٹواس لگائے ہوئے اور عمل نہیں ہے. نہ قرآن کی طرف توجہ ہے نہ ائمہ تعلیم کی جو ہدایت ان کی طرف توجہ ہے. کیسے خدا ہدایت کرے. کفروا بعد ایمانہم. اس کا عمل کرنا حقیقت ہے. اگر اس زمانے کو نہیں دیکھا اس زمانے میں دیکھتے وجاءہم البینات اور واضح باتیں آ گئیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. خدا ہدایت نہیں کرے گا ان لوگوں کو ظلم کرنے والے. اولئک جزاؤہم. اسی کا بس نہیں ہے تمہاری جزا کیا ہے. لن علیہم لعنت اللہ. یہ نہیں ہے کچھ نہیں ملا ہے اللہ کی لعنت ضرور موجود ہے. بل ملائکہ تمام ملائکہ کی لعنت. والناس اجمعین. کوئی ملائکہ تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے. والناس اجمعین یہ ملائکہ کے جو بس کے ہیلی کاپٹروں کو برباد کر سکتے ہیں ہمارے اس پاکستان میں کوئی مدد نہیں کر سکتے. نہیں ملائکہ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. یہ شوبازی والی زندگانی
بننا سے اجمعین، اور تمام انسان کو سب میں ذلیل کرنے والا، کوئی دنیا میں طرف میں تمہاری عزت نہیں ہوں۔ کل پرسوں جنگ میں مفصل مضمون تھا امریکہ سے ہمارے معاہدے کے سلسلے میں، جس کے اقتصادی طور سے ہم نے اپنا تعلق قائم کیا اور دنیا کے ہر قوم نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں ذلیل کیا کہ کوئی قابل نہیں ہے، صرف امریکہ کا سامان خریدتے ہیں، اس طرح کوئی کام نہیں کرتے۔ کل پرسوں یہ مضمون خالدین فیہا، خدا جب ایک چیز بیان کرتا ہے بس نہیں کرتا کہ لعنتی کا ذکر بہت سخت تھا، پھر آیت اسی پر خالدین فیہا اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو، لا یخفف عنہم العذاب، پھر اور اضافہ فرماتا کہ جو عذاب ہے اس میں اصلا ہلکا بھی خدا نہیں ہونے لگا، ولا هم ينظرون، تمہاری طرف ایک نگاہ بھی نہیں کی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے وہ لوگ کہ جو یہ ان نتیجوں تک پہنچنے کے بعد پھر پلٹے اندر فاصلحوا، اور اعمال کی اصلاح کریں، اعمال کو درست کریں، فإن اللہ غفور ہے، وہ ذات غفور ہے، تمام گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والی ہے، رحمت نازل کرنے والی ہے۔ یہ ایرانی ہم سے کہیں زیادہ امریکہ فرض، ہم سے کہیں زیادہ فیشنیبل تھے، تو جو تہران جاتے تھے اصل انہیں اسلام کا تصور نہیں ہوتا کہ اسلام ہو سکتا ہے، وہ سوائے شراب اور یہ کہ کوئی چیز نہیں، وہاں بھائی بہن ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتے، ساتھ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، اس فرض حیائی، لیکن تابو رخ پلٹا خدا اور رسول کی طرف، اصلاح کیا، اعمال کو بہتر کیا، تو اللہ غفور ہے، خدا ذاتاً مغفرت کرنے میں خوش ہے، وہ چاہتا ہے، ذاتاً چاہتا ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے، ذاتاً مہربان ہے۔ تو یہ دو آیتوں میں صرف کفر کے باتوں کو جب توجہ دلائی کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، تم ازداد کفرا، پھر کفر میں زیادتی ہونے دیا، انہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، روز روز خرابیاں بڑھنے دی، لن تقبل توبتہم، پھر یہ قابل نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو، اولئک هم الضالون، اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ہی کو بھٹکتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا مر گیا، وہ ہم کفار وہ کافر ہیں، فلن یقبل من احدهم من الارض ذهبا ولا يسوى ذلك، ان کے لیے قبول ہوگا زمین بھر کے سونا اگرچہ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دینا چاہے، اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے جو المناک ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔